سنت اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ 20 رمضان مبارک کو جو افطار ہوگا وہ مسجد میں کریں، یعنی غروب آفتاب سے پہلے۔ افطار کا مطلب یہ ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے مسجد کے اندر موجود ہو، تب تو وہ سنت اعتکاف شمار ہو۔ لیکن اگر غروب آفتاب باہر مل گیا اس کے بعد پھر مسجد میں آئے تو پھر بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، لیکن وہ نفل اعتکاف ہوگا، وہ سنت اعتکاف نہیں ہوگا۔ سنت اعتکاف بنیادی طور پر نبی علیہ السلام کی ایک بہت پیاری سنت ہے جو کہ سنت علی الکفایہ ہے، یعنی اگر بستی میں کسی ایک نے بھی کر لیا تو سب کے سر سے بری الذمہ، لیکن اگر کسی ایک نے بھی نہیں کیا تو سارے گناہ گار۔ تو یہ ہے سنت علی الکفایہ، جس کو سنت اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف کی ایک قسم نفل بھی ہوتی ہے جو ہم نے عرض کیا ہے۔ یہ نفلی اعتکاف تو کبھی بھی کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، جب مسجد میں بندہ داخل ہو یہ نیت کر کے داخل ہو جائے کہ میں جب تک مسجد میں ہوں میں اعتکاف کی حالت میں ہوں۔ اعتکاف کی نیت کر کے بندہ مسجد میں داخل ہو جائے تو ایک تو نماز کے لیے آنے کا ثواب، نماز ادا کرنے کا ثواب، مسجد میں بیٹھنے کا ثواب، ذکر و اذکار کا ثواب، پھر اس کے ساتھ اعتکاف کا ثواب بھی شامل ہے۔ تو جتنی نیتیں اچھی اتنا ثواب زیادہ۔ تو اعتکاف کی نیت کو بھی اپنی نیتوں میں شامل کر لیں۔ ویسے ایک عمومی نیت بھی کر کے رکھیں کہ میں جب مسجد جایا کروں تب تک میرا نفل اعتکاف ہوگا، اور پھر مسجد جانے سے پہلے ایک دفعہ اس نیت کو ریکال بھی کر لیں، اور ایک مرتبہ جو ہے نا وہ اعتکاف کی نفلی اعتکاف کی نیت کو بھی ایک مرتبہ ریکال کر لیں۔ تو یہ تو ہو گیا نفلی اعتکاف۔ سنت اعتکاف میں عرض کر چکا ہوں، نبی علیہ السلام کی جو پیاری سنت ہے، سنت کریمہ، اللہ کے رسول نے 1 مہینے کا بھی اعتکاف فرمایا ہے، 20 دن کا بھی اعتکاف فرمایا ہے، اور مستقل جو اللہ کے رسول نے اعتکاف فرمایا ہے وہ 10 دن کا اعتکاف ہے۔ 1 مہینے کا جو آپ نے اعتکاف فرمایا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں شب قدر کی تلاش میں بیٹھا تھا، مجھے پہلی 10 راتوں میں نہیں ملی، پھر میں نے اگلی 10 راتوں کا اعتکاف کیا، نہیں ملی، پھر میں نے آخری 10 راتوں کا اعتکاف کیا۔ اسی طرح جس سال نبی علیہ السلام نے پردہ فرمایا اس سال حضور علیہ السلام نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس سے گزشتہ سال اللہ کے رسول کا اعتکاف رہ گیا تھا، تو اللہ کے رسول نے ویسے تو 10 دن کا فرماتے تھے، لیکن چونکہ پچھلی دفعہ کا رہ گیا تھا، اگرچہ اس کی قضا ہے نہیں، یعنی ایسی چیز نہیں ہے کہ چھوٹ جائے تو اس کی قضا کرنی ضروری ہے، کوئی روزہ تو نہیں ہے، یہ تو سنت اعتکاف ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مجاہدہ ہے وہ مجاہدہ اتنا اعلیٰ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس کو بھی پھر 10 دن کو یہاں پر شامل کر کے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ تو یہ ہے سنت اعتکاف، اور سنت اعتکاف کے بڑے فضائل حدیث کریمہ میں وارد ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے 10 دن کا ماہ رمضان میں آخری 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 3 خندقوں کے برابر دور کر دیتا ہے، اور ایک خندق کا جو فاصلہ ہے وہ 500 برس ہے، یعنی 1500 برس کم و بیش جہنم سے اس کا چہرہ دور ہو گیا۔ جہنم کی بو، جہنم کی ہوا تک بھی اسے نہیں پہنچے گی، جہنم کی گرمی کا احساس بھی اسے نہیں ہوگا۔ یہ اس کا پروٹوکول ہے خاص کہ اتنی دور اس کو کر کے رکھا ہے معتکف کو، اللہ کی راہ میں اعتکاف کرنے والے کو۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ معتکف جو نیکیاں نہیں بھی کر رہا ہوتا ان نیکیوں کا ثواب بھی اس کو مفت میں مل رہا ہوتا ہے، یعنی اگر وہ باہر ہوتا اعتکاف میں نہیں ہوتا تو کسی مریض کی عیادت بھی کرتا، کسی کے جنازے میں شرکت بھی کرتا، ہو سکتا ہے کہ کسی کے لیے افطار کا ارینجمنٹ کرتا تھا وہ بھی کرتا، ہو سکتا ہے کہ فلاحی کام کرتا تھا وہ بھی کرتا، ہو سکتا ہے مدرسے جاتا تھا، پڑھنے جاتا تھا، پڑھانے جاتا تھا وہ بھی کرتا۔ تو یہ سارے کام اب وہ نہیں کر پا رہا، تو جو وہ اندر بیٹھ کے نیکیاں کرتا ہے وہ تو اس کے نامہ اعمال میں بصورت اجر ہیں، لیکن جو وہ نہیں کر پا رہا اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے وہ اس کو ویسے ہی توفیق عطا کر دی جاتی ہے۔ تو معتکف کے تو مزے ہی مزے نا، اس کی تو لاٹری کھل گئی، جو کر رہا ہے وہ بھی، جو نہیں کر رہا وہ ویسے ہی مفتے میں، اس کو جناب اجر کی صورت میں نیکیاں ملتی جا رہی ہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں اس وقت ہیں کہ جب اعتکاف واقعی اعتکاف ہو، اعتکاف محض انٹرٹینمنٹ نہ ہو، اعتکاف محض تفریح کا سامان نہ ہو۔ آج معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں لوگ اس لیے بھی اعتکاف بیٹھ رہے ہوتے ہیں کہ یار گھر کے جھمیلوں سے جان چھوٹ جائے گی 10 دن کے لیے، عبادت کی نیت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے یار وہ تو جو ملے گا کر لیں گے، لیکن جو روزمرہ کے جھمیلے ہیں، گھر کی لڑائی جھگڑے ہیں، ان سے کم از کم 10 دن کے لیے جان چھوٹ جائے گی۔ یا یہ ہوگا کہ یار گھر میں تو اماں ابا روک ٹوک کرتے ہیں، ہم مسجد میں بیٹھ کے آرام سے اپنی کچہری لگائیں گے، دوستوں کی محفلیں ہوں گی، کون پوچھے گا، سب سمجھ رہے ہوں گے کہ بھائی بندہ اعتکاف میں ہے۔ یا پھر یوں کہ اعتکاف میں تو جناب بڑی مہمان نوازی ہوگی، سب ہماری خاطر مدارات میں لگے ہوئے ہوں گے، امی بہترین سی افطاری اور شہری بنا کے بھیج رہی ہوں گی، ابا حضور یا اور کوئی گھر کا فرد جو ہے وہ لانے لے جانے پر مامور ہوگا، اور جناب بہترین ہمارا پروٹوکول، شاہانہ پروٹوکول چل رہا ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں اگر ہیں تو پھر تو اعتکاف کما حقو اعتکاف ہے ہی نہیں۔ اعتکاف کی پھر روح کو ہم نے فوت کر دیا، ہم نے اعتکاف کے معمول کو، جدول کو تو فالو کر لیا، شیڈیول کو تو فالو کر لیا کہ ان 10 دن کو حاصل کر لیا، لیکن جو اعتکاف کی روح ہے نا وہ ہم نے چھوڑ دی۔
اعتکاف کی روح کیا ہے؟ اعتکاف کی روح یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں 10 دن یوں بیٹھ جائیں کہ جیسے اللہ کے سوا کسی کو جانتے ہی نہیں، اللہ کے سوا کوئی ہمارا ہے ہی نہیں، کسی سے رابطہ ہی نہیں، اللہ کے سوا سب سے رابطہ ختم، سوائے انتہائی مجبوری کے، سوائے انتہائی مجبوری کے۔ میں تو کہتا ہوں موبائل فون بھی نہ لے کر آئیں، دنیا سے بالکل قطع تعلق ہو جائے۔ کچھ رشتے جن سے ملاقات کی اجازت ہوتی ہے، باپ بیٹے سے مل سکتا ہے، کوئی اور ملاقات کے لیے ہے، ضروری بات کی جا سکتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اعتکاف ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، میں کہہ رہا ہوں کہ کم از کم اعتکاف کی روح ضرور فوت ہو جاتی ہے بندہ جب ملاقاتوں کے چکر میں لگتا ہے۔ بچے آ گئے بیٹھے ہیں، گپ شپ لگ رہی ہے، دوست آ گئے، یار آ گئے بیٹھے ہیں، گیدرنگ لگی ہوئی ہے، اعتکاف کا مقصد پھر ختم ہو جاتا ہے۔ ہم کم از کم یہ دیکھیں کہ ہاؤ دا سینسٹیو پلیس از، جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ کتنی حساس جگہ ہے، کتنی حساس جگہ ہے۔ یہ اللہ کی مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، جہاں دنیاوی باتیں کرنے سے قبر میں اندھیرا ہوتا ہے، جہاں دنیاوی باتیں کرنا نیکیوں کو کھا جاتا ہے، جہاں ٹھٹھے مارنا، جہاں زور زور ہنسنا، جہاں فضول گوئی کرنا ہماری نیکیاں برباد کر دیتا ہے۔ تو یوں نہ ہو کہ 10 دن ہم آ کر بیٹھ رہے ہوں اس لیے کہ ہم اللہ کو راضی کریں گے، اور یہاں آ کے پتہ چلا جو پچھلا اکاؤنٹ تھا نا وہ بھی خالی کر کے چلے گا، جو اکاؤنٹ میں کچھ نیکیاں رکھی ہوئی تھی وہ بھی گنوا کے چلے گا۔ تو بھائی یہ بہت حساس مقام ہے، یہ بہت حساس مقام ہے۔ اس کے لیے اسٹرگل بندہ اس وقت کرے جب ذہنی طور پر تیار ہو کہ بھائی یہاں پر آ کے میں نے بہت محنت کرنی ہے، اپنے معمولات کو چھوڑ کے آنا ہے، دنیا سے قطع تعلق کر کے آنا ہے۔ وہ جو ایک جملہ بڑا مشہور ہوتا ہے نا کہ دنیا سے رابطہ ختم، اللہ سے رابطہ شروع، بس یہ بات ہے، دنیا سے رابطہ ختم، اب اللہ سے رابطہ شروع۔ اللہ کے ساتھ لو لگائی ہوئی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو معتکف ہے بنیادی طور پر وہ دھرنا دے کر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، کسی کے گھر میں جا کے بیٹھ جانا، کسی کے دروازے پر جا کر بیٹھ جانا اور یہ کہنا کہ میں 10 دن تک یہاں سے اٹھوں گا ہی نہیں، یہ ایک طرح کا دھرنا ہوتا ہے، یہ اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے ایک پیش قدمی ہوتی ہے۔ تو اعتکاف جو ہے نا وہ یوں ہے کہ جیسے ایک معتکف نے آ کر اللہ کے گھر میں اپنا بوریا بستر ڈال دیا، یہ کہہ کر کہ اللہ جب تک میری مغفرت نہ فرما دے میں نہیں جاؤں گا، میں مغفرت یہاں سے لے کر ہی جاؤں گا، میں تجھے منا کے ہی جاؤں گا۔ اور کتنی چیزیں ایک معتکف کو مل رہی ہوتی ہیں۔ شب قدر معتکف کو پکی مل جائے گی، شب قدر کی عبادت پکی مل جائے گی۔ باہر جو ایک شخص اپنی غفلتوں میں ہے، جتنا ممکن ہوتا ہے باہر والا بھی کر لیتا ہے، 2 نوافل، 4 نوافل، 6 نوافل، 10 نوافل، لیکن ظاہر ہے کہ دنیا کی زندگی میں ہوتا ہے، صبح آفس کے معاملات ہیں، اسکول کالجز کے معاملات ہیں، اور گھرداری کے معاملات ہیں، کاروبار کے معاملات ہیں، تو اس طرح نہیں کر پاتا۔ لیکن اگر ایک معتکف بھی ایسا ہی ہو کہ طاق راتوں میں پڑا ہوا اپنے کمرے میں سو رہا ہو، تو پھر اس معتکف میں اور باہر والے میں فرق کیا ہوا؟ اس کا فائدہ کیا ہوا ادھر آنے کا؟ پھر تو وہ نہ آتا، اس نشست پہ کسی اور کو بٹھا دیتا، کسی کا بھلا ہو جاتا ہے۔ یوں آ کے اس نے ایک نشست بھی ریزرو کر لی ہے، ایک سیٹ بھی ریزرو کر لی، نہ خود کچھ کیا نہ کسی کو کرنے دیا اس نے۔ لہٰذا معتکف مضبوطی کے ساتھ یہ سوچ کر آئے اور اللہ کے ساتھ وہ یہ عہد و پیمان کر کے آئے کہ یا اللہ میں نے تجھے منانا ہے، میں نے آ کے 10 دن بیٹھنا۔ اسی طرح صوفیاء کرام کے کچھ معمولات ہیں، ان کو پیش نظر رکھا جائے، وہ بڑی زبردست کچھ چیزیں ہیں۔ جیسے 3 نکاتی ایجنڈا صوفیاء کرام فالو کرتے تھے اور اس کو بتاتے بھی ہیں۔ یہ صرف اعتکاف کا نہیں ہے، یہ اعتکاف کے علاوہ بھی ہے۔ ایک ہے تقلیل طعام، کھانا کم کھاؤ، دوسرا ہے تقلیل کلام، بات کم کرو، اور تیسرا ہے تقلیل منام، نیند کم لو۔ ایک تو بندہ جو جناب بس منہ اوندھے سوتا رہتا ہے پڑا ہوا، تو وہ ظاہر ہے بہت کچھ گنوا دیتا ہے۔ کہتے ہیں نا جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، تو وہ بہت کچھ گنوا دیتا ہے۔ تو ٹھیک ہے ایک حد تک تو اپنی نیند لی جائے، یا اگر یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جسم بہت زیادہ تھک گیا ہے، اب عبادت کی طاقت نہیں رہی، جسم میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رہی، یا کھڑے ہوں گے تو نیند کا احساس ہوگا، نیند کے جھونکے آئیں گے، کمزوری محسوس ہوگی، تو پھر تو سو جائیں، کچھ دیر نیند لے لیں کہ عبادت کے لیے فریش ہو جائیں۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ اگر سونا بھی ہے تو اس لیے سونا ہے کہ عبادت کرنے کے لیے ہمارے جسم میں طاقت آ جائے، سونا بھی اس لیے ہے کہ عبادت کی طاقت مل جائے، کھانا بھی اس لیے ہے کہ جسم میں اتنی طاقت آ جائے کہ ہم کھڑے ہو کر عبادت کر سکیں، یوں نہ ہو کہ ہم چکرا کر گر جائیں۔ اسی طریقے سے کھانے میں ایک تو کم کھانا ہے، اور دوسرا ایسی چیزیں نہیں کھانا جن سے بدہضمی ہو، گیس خارج ہو، ڈکاریں پیدا ہوں، مسجد میں بدبو پیدا ہو، تلویث مسجد کا خطرہ ہو۔ اس لیے کہ اگر گیس وغیرہ کی پرابلم ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ بار بار ایک تو واش روم جانا پڑے گا، مسجد کے اندر تو بدبو نہیں کی جا سکتی، مسجد سے باہر نکلنا پڑے گا، یا پھر کبھی بہت ایمرجنسی ہے تو ظاہر ہے کہ مسجد کے اندر جو ہے وہ بدبو پیدا ہوگی، آس پاس اور لوگ بیٹھے ہوں گے، ان کو جو ہے نا بدبو کا احساس ہوگا، شرمندگی الگ ہوگی، اور مسجد جو ہے نا وہ ملوث الگ۔ مسجد کے اندر اسی وجہ سے لہسن پیاز کھا کے آنا منع ہے، بلکہ فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے کہ مسجد کے اندر کچا گوشت لے کر بھی کوئی نہ آئے۔ ہوتا ہے نا بندہ سامان خرید کے آ رہا ہے، خریداری کر کے شاپنگ کر کے آ رہا ہے، چلو نماز کا وقت ہو گیا، راستے میں نماز ادا کر لی، یا مسجد کی طرف سے گزر رہے ہیں، تو کچا گوشت لے کر بھی مسجد میں داخل نہ ہو، اس لیے کہ اس کے اندر بھی ایک اسمیل ہوتی ہے، اگرچہ وہ چھوٹی ہلکی سی اسمیل ہوتی ہے لیکن اس کو بھی منع کیا گیا ہے، مسجد میں ذرا سی بھی اسمیل نہیں ہونی چاہیے۔ تو ان چیزوں سے اجتناب کیا جائے جن سے مسجد کے اندر اسمیل
اسی طریقے سے کم سونا، کم بات کرنا. جب کم بات کریں گے تو توجہ ہماری عبادت پہ زیادہ ہوگی. کچہریاں نہیں لگائیں، موبائل فون پہ گپ شپ. اچھا آج کل خیموں کا رواج ہو گیا ہے، یا جیسے ہمارے یہاں بھی کیوبیکلز لگے ہوئے ہیں. تو کیوبیکلز منع نہیں ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ اجتماعی طور پر مسجد کے اندر بیٹھتے تھے، اور پھر آگے چل کے رواج ہی ہو گیا. جیسے ہمارے شہروں میں آج کل تقریباً تمام مساجد میں پردے لگے ہوئے ہوتے ہیں. یا تو پردے لگے ہوئے ہوتے ہیں، یا معتکفین اپنی اپنی چادریں لا کے باندھ رہے ہوتے ہیں. وہ بھی ٹھیک ہے، یعنی اجتماعی طور پہ کرنا بھی اعتکاف ٹھیک ہے، اور پردہ لگانا بھی ٹھیک ہے. پردہ لگانے کا جو کانسیپٹ تھا بنیادی طور پر وہ یہ تھا کہ یہ شخص اپنی انفرادی طور پر انہماک کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ عبادت کر سکے. اس کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو، یہ کسی کو دیکھنے والا نہ ہو. لیکن اب پردوں کا استعمال اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ اندر بیٹھ کے موبائل استعمال ہو رہا ہے، اور جناب باہر کسی کو پتہ نہیں چل رہا. یا پردوں کا استعمال اس وجہ سے ہو رہا ہے، یا کمروں کا، حجروں کا، کیوبیکلز کا استعمال اگر اس وجہ سے ہو کہ اندر بیٹھ کے اگر ہم کچہری لگائیں گے تو کسی کو باہر خبر نہیں ہوگی، یا ہم موبائل استعمال کریں گے یا فون پہ لگے رہیں گے تو جو ہے کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ کوئی ہمیں روک ٹوک سکے. تو بھائی پھر جو ہے نا بندہ پھر احتیاطی ہے. بندہ پھر ایسی مسجد میں یا ایسی جگہ جا کر اعتکاف نہ کرے، یا پھر اگر کر رہا ہے تو پھر ان پروٹوکولز کو فالو کرے. خیمے یا یہ کیوبیکلز یا یہ کمرے اس وجہ سے بنائے گئے ہیں کہ یہاں پر ایک شخص انفرادی طور پر اپنی عبادت توجہ کے ساتھ کر سکے. اب اندر وہ کیا کر رہا ہے، ظاہر اندر جھانک کے تو کسی نے نہیں دیکھنا، لیکن اندر وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے. اگر وہ وہاں پر دنیاوی معاملات میں مصروف ہے، مشغول ہے، تو ظاہر ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ جواب دہ ہے. اور میں نے پہلے ہی عرض کیا ہے کہ اعتکاف اگر یہاں پر اللہ کی رضا کے لیے کرنے کے لیے آیا ہے، اور یقیناً سب اللہ کی رضا کے لیے کرنے عمومی طور پہ تو سب اسی وجہ سے آتے ہیں، اللہ یہ کہ کوئی کسی اور مقصد سے آ کے بیٹھتا ہو کہ یار چلو کوئی تھوڑی سی نیٹ ورکنگ ہو جائے گی، ایسے لوگ بھی بیٹھ رہے ہیں ویسے لوگ بھی بیٹھ رہے ہیں، اور نیتیں بھی لوگوں کی ہو سکتی ہیں. لیکن جو ہے عمومی طور پہ تو لوگ اللہ کی رضا کے لیے ہی آتے ہیں. لیکن وہ اللہ کی رضا کی نیت آخر تک برقرار رہے. غروب آفتاب سے اعتکاف شروع ہوا ہے، اب یہ ختم ہوگا جا کر چاند رات پر. چاند رات جس کو ہم نے جناب بازاروں کی رات بنا لیا ہے، فیشن کی رات بنا لیا ہے، وہ ایک انعام کی رات ہے اللہ کی بارگاہ سے. انشاءاللہ اگر موقع ہوا تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے. معتکف کو اس کی بھی پاسداری کرنی چاہیے. آخری رات اٹھ کے بازاروں میں جا کے جتنا 10 دن اس نے محنت کر کے کمایا تھا 10 منٹ میں جا کے گنوا دیتا ہے. بازاروں میں جا کے لائن اور شور شرابہ، دھوم دھڑکا، یہ وہ سب اپنی ساری نیکیاں گنوا کے آ جاتا ہے. تو شیطان تو بڑا چاقو چوبند ہوتا ہے. 1 مہینے کی جیل کاٹ کے اور قید و بند کی صعوبتیں کاٹ کے جب وہ نکلتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ 10 منٹ کے اندر آپ کے 10 دن کی نیکیاں ساری کی ساری برباد کر دے. لہٰذا اس کے اندر بڑی محنت کی اور توجہ کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے چیزوں میں نا استعمال میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. پانی بجلی کا استعمال انتہائی احتیاط کے ساتھ کیا جائے. ضرورت ہے جہاں جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کر لیا جائے. لائٹ کی ضرورت نہیں بند کر دیں، اے سی کی ضرورت نہیں ہے بند کر دیں. یوں نہ ہو کہ اے سی چلا ہوا ہے جناب اور متکفین باہر بیٹھے ہوئے ہیں، یا اتنا تیز چلا ہوا ہے جس کی ضرورت نہیں، لوگوں کو سردی لگنے لگ گئی، یا لائٹیں بلا وجہ میں جلی ہوئی ہیں. تو یہ بھی اسراف ہے، اور اسراف ایک معتکف کے کم از کم شایان نشان نہیں ہے. اور ویسے بھی اسراف عام زندگی میں بھی نہیں ہونی چاہیے، ہمارے گھر میں بھی نہیں ہونا چاہیے، پھر مسجد میں تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو لوگ اعتکاف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں بھی عطا فرمائے، اور جو وہ بیٹھ کر اپنے لیے بھی کوششیں کریں گے، جن کے لیے دعائیں کریں گے اللہ تعالیٰ سب کے لیے ان کی دعائیں قبول فرمائے. خصوصاً امت مسلمہ کے لیے، عالم اسلام کے لیے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے خاص طور پر دعا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان مظالم کو ان سے جلد از جلد دور فرمائے. اپنے پیارے وطن کے لیے، پاکستان کے لیے خاص دعائیں کریں، اللہ استحکام عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں سب کا اعتکاف قبول فرمائے.